الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنفال وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی تیاری جو ہے جنگی ساز و سامان کی اور اپنی ٹریننگ وغیرہ جو ہے وہ مکمل طور پر کریں، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ معنی نہیں کہ اسباب ضروریہ اور مشروعیہ کو ترک کر دیا جائے۔ آج کی آیت میں جو ہے مسلمانوں کو حکم ہے کہ اگر وہ جھکیں صلح کی طرف تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مسلمانوں کی تیاری اور مجاہدانہ قربانیوں کو دیکھ کر بہت ممکن ہے کہ کفار مرعوب ہو کر صلح و آشتی کے خواستگار ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا ہے کہ حسب ثواب دید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلح کا ہاتھ بڑھا دیں، کیونکہ جہاد سے خون ریزی نہیں، اعلائے کلمت اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا اور دفع فتنہ یعنی فتنے کو ختم کرنا مقصود ہے۔ اگر بغیر خون ریزی کے یہ مقصد حاصل ہو سکے تو پھر کیوں کر خون بہانا ضروری ہے؟ کیا اس کی حاجت ہے؟ اگر یہ احتمال ہو کہ شاید کفار صلح کے پردے میں ہم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو کچھ پرواہ نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، ان کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے اور ان کے اندرونی مشوروں کو سنتا ہے۔ اس کی حمایت کے سامنے ان کی بدنیتی نہ چل سکے گی۔ آپ اپنی نیت جو ہے وہ صاف رکھیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔